بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم جو تکنیک ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ بہت جلد الفاظ کی بناوٹ کو اور اس کی جو لائن لینتھ ہے اس کے مطابق آپ کو بہت جلد آئیڈیا ہو جائے۔ اور یہ اسپیشلی ان کے لیے ہے، ان اسٹوڈنٹس لرنرز کے لیے ہے کہ جنہوں نے سٹارٹ ہی لینا ہے، خطاطی کا بھی شروع کرنا ہے، ان کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے، تو ان کی کریکشن پہ آنے کے لیے ایک بہترین فارم میں آنے کے لیے ایک اس لیول پہ ٹریک پہ آنے کے لیے ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے بہت جلد آپ حروف کی بناوٹ کو جان جائیں گے اور بڑا آسانی کے ساتھ جو ہے وہ خط نستعلیق لکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ جیسے یہ والا جو فونٹ ہے، یہ جو حروف تہجی ہے، یہ جو مارکر کا سائز ہے یہ ہے 604۔ یہ دیکھیں، یہ 604 کی جو مارکر ہے یہ اس حساب سے میں نے یہ حروف تہجی لکھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو فونٹ ہے یہ ہے 605 کے مارکر سے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو 604 ہے وہ تھوڑا سا کم چوڑا ہوتا ہے، اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے۔ جو 605 ہے اس کی چوڑائی جو ہے یہ ٹپ کی چوڑائی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی چوڑائی ہوگی قلم کی، مارکر کی، وہی اس کا قط ہوتا ہے، اسی کو اس کا قط کہتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سمپلی گھر میں یا آپ کے پاس کچھ ایسی بکس ہوتی ہیں جس پہ اردو لکھا ہوتا ہے، اردو لکھائی ہوتی ہے، تو اس حساب سے آپ نے اس کے اوپر ٹریسنگ کرنی ہے۔ جیسے میں آپ سے ایک اردو کی رائٹنگ کی جو ایک بک ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو جیسے یہ حروف تہجی لکھا ہوا ہے، اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا جو فونٹ ہے یا یہ والی جو اس کی چوڑائی ہے، اس کی جو قط ہے وہ کس لیول کا ہے۔ اب میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ 604 کا ہے، اس کی جو چوڑائی ہے 604 کی ہے۔ جیسے اگر ہم اس کے اوپر ایسے لکھیں گے تو یہ اس کے اوپر ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی چوڑے یا اس سے زیادہ کٹ والے جو ہے چوڑائی والے مارکر سے لکھیں گے تو یہ شیپ اس کی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایسی کوئی بک گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے یا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی بک ہوتی ہے وہ لینی ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد جتنی اس کی الفاظ کے فونٹ کی چوڑائی ہوتی ہے اس حساب سے آپ نے مارکر لینا ہے یا قلم لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کی ٹریسنگ کرنی ہے۔ اب جیسے یہ سین ہے، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ نوک استعمال ہوگی کیونکہ یہاں پہ باریک شوشے بنے ہوئے مشین کے، یہاں پہ بالکل اس کی نوک کے ساتھ لا کے یہاں پہ پورا جیسے جیسے لفظ کی حرف کی بناوٹ ہے اسی حساب سے آپ کی جو مارکر ہے وہ اس کی موومنٹ ساتھ ساتھ ہی ہوتی جائے گی۔ جیسے یہ دیکھیں آئین ہے، تو جہاں پہ نوک کا استعمال ہوا ہے آپ خود بخود آٹومیٹکلی آپ اسی طرح موو کرتے جائیں گے مارکر کو۔ یہاں پہ اس کا پورا پچ لگی ہے، پورا اس کی ٹپ لگی ہے نیچے، اس کے بعد یہاں سے نوک کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ پھر پورا جو ہے اس کو ایسے آپ لکھیں گے،
جیسے فے کا بھی ہے۔ اب یہ ہے چونکہ لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے آلریڈی لکھا ہوا ہے، صرف اس کے اوپر آپ نے اس کو پینسل یا مارکر کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے، تو اس کا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو لفظ کی جو بناوٹ ہے یا اس کا جو اصول ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیں، تو اسی طرح آپ نے اس کی پریکٹس کریں اور کافی حد تک آپ کو الفاظ جو ہے وہ لکھنے آ جائیں گے۔ بس اس کا ایک آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو اس کا چوڑائی ہے، اس کی جو فونٹ کی چوڑائی ہے، آپ کے پاس اسی سائز کا مارکر ہونا چاہیے کٹ والا۔ تو اسی طرح جیسے ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے یہ دیکھیں الف علامت آ کا نشان ہے اور بے کا۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھیں جو مارکر ہے، یہ جتنا یہ چوڑا اس کا ہے، یہ اس حساب سے آپ نے جو قلم ہے وہ لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو اوپر ایسے آپ نے لفظ کے اوپر پھیرنا ہے، بلکہ اس میں ابھی چونکہ میں اس کے صحیح کے ساتھ یا پورا لکھ نہیں رہا، آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ جیسے یہ الف ہے تو آپ پراپر اس کو آپ نے اس کے اوپر ڈبلنگ کرنی ہے، ڈبل آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ نے بے کو صحیح کے ساتھ اس کے اوور آپ نے اس کے اوور رائٹ کرنا ہے، ایسے ہی جیسے یہ دیکھیں المدیا ہے۔ اب آپ آٹومیٹکلی ٹریک پہ آتے جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کہاں پہ نوک بننی ہے، کہاں پہ۔ تو اس طرح کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ کافی زیادہ۔ جیسے یہ دیکھیں ایک میرے پاس ایک بک ہے جس میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اردو کا۔ اب اسی طرح یہ چونکہ 604 سے بھی کم چوڑائی کا ہے، اسی طرح ایک لفظ یاد ہو گیا تھا وہ سوچتے کاش۔ اب اسی طرح آپ نے اس سائز کی قلم لے کے اس کے اوپر اوور رائٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ سیلف رائٹنگ سے پہلے آپ کے ایک کافی زیادہ لکھائی بہتر ہو جائے گی۔ تو اس چیز پہ عمل کریں، انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیوز میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔